لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علم کہتے ہیں جسے سب سے بڑی دولت ہے یہ، علم کہتے ہیں جسے سب سے بڑی دولت ہے یہ. ڈھونڈ لو اس کو اگر دنیا میں عزت چاہیے. یا الہی مخلوقات کو کتنا ہی تو زر دے، یا الہی اپنی مخلوقات کو کتنا ہی تو زر دے. میری رگ رگ میں اور آنکھوں میں جوہر علم کا بھر دے، اور زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب. علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. میرے واجب الاحترام بھائیو، دوستو اور بزرگوں اور عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جمعہ کی نسبت سے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور کچھ کہنے اور سننے کی بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام حضرات کو جو بھی ٹوٹی پھوٹی بات کہی جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، ہم نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور اولاد کی تربیت کے تعلق سے کچھ میسج اور پیغام دینا چاہ رہے ہیں. عزیزو، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو. ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، سوال نہیں کرتے، بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، یعنی کہ متقیوں کے لیے ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ خود بھی نماز پڑھو اور اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی ترغیب بھی دیا کرو. تو میرے عزیزو، اس آیت کریمہ سے پیغام ملتا ہے کہ اولاد اللہ رب العالمین کی جانب سے انسانوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اور دولت ہے. جب انسان کو یا کسی ماں باپ کو اولاد کی نعمت مل جائے بیٹے یا بیٹی کی شکل میں، تو ماں باپ پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ماں باپ پر کچھ ذمہ داری لاحق ہوتی ہے، ماں باپ پر کچھ ایسے کام لازم آتے ہیں جو اولاد کی تربیت میں دخل ہوتا ہے. اگر ماں باپ کو اولاد کی نعمت مل گئی تو سب سے پہلے میرے عزیزو اولاد کے حق میں تربیت کے تعلق سے چند اصول علماء کرام نے بتلائے ہیں. ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہو جائے گھر کے اندر، اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیں
تو ماں باپ کے اوپر جو پہلی ذمہ داری آتی ہے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کہ جب بچہ بولنے لگے، بات چیت کرنے لگے، تو اپنے بچے کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ سکھایا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی زبان سے کہلوایا جائے، اسے یاد کرایا جائے۔ مطلب یعنی کہ جب آپ کلمہ یاد کرا دیں گے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں، اور محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، جب بچے کی زبان سے یہ نکلے گا اور پھر جب اسے کی زبان پر یہ لفظ چڑھ جائے گا تو اس کے دل میں بات بیٹھ جائے گی کہ ہاں ہمارا نسبت یا ہمارا تعلق کسی ایسی ذات سے جڑتا ہے جو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلے ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری لازم آتی ہے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں۔ لیکن میرے عزیزو، بسا اوقات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ جب بچہ بولنے کے لائق ہوتا ہے یا بولنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کے ماں باپ ان کو اس کلمے کی ترغیب کے بجائے، کلمہ کہلوانے کے بجائے، کلمہ یاد کرانے کے بجائے کوئی اور لفظ یاد کراتے ہیں۔ مثلاً ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے گاؤں میں کہا جاتا ہے کہ بولو بیٹا ابو، بولو بیٹا امی۔ میرے بھائی یہ تو لفظ بیٹا بولے گا، بیٹی بولے گی آگے چل کر، لیکن سب سے پہلے اس کی زبان سے یہ کلمہ کہلوانا بہت ہی ضروری ہے۔ آج اسی کی نحوست کی بنا پر کہ ہمارے کچھ بچے ایسے ہیں جو بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، اور ان سے پوچھ لیا جائے کہ بیٹا ہمارا کلمہ کیا ہے، ہمارے نبی کا مکمل نام کیا ہے، میرے عزیزو مکمل نام بتانے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ بتلایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل نام یہ ہے کہ محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بسا اوقات بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ احمد ہمارے نبی کا نام ہے، نہیں، ہمارے نبی کا مکمل نام محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں میرے عزیزو یہ طالب علم کا میسج ہے، پیغام ہے دل کی گہرائی سے۔ آپ سے جب کوئی بھی سوال کرے، کوئی بھی پوچھے، کوئی بھی غیر مسلم سوال اٹھا لے تو میرے عزیزو صرف یہ نہ کہا کرو کہ ہمارے نبی کا محمد نام ہے، بلکہ پورا جملہ کہا کرو کہ ہمارے نبی کا محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی کہ جب بچہ ماں باپ کی گود میں آ جاتا ہے، اولاد اللہ عطا فرما دیتے ہیں، تو ماں باپ کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے جب بچہ بولنے لگے تو اسے کلمہ یاد کرایا جائے۔ اور دوسری جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کو کہا جائے، نماز پڑھنے کی ترغیب دی جائے۔ اور اس کے بعد تیسری جو بات ملتی ہے، بچے کو اخلاق سکھایا جائے، بچے کو رہنے اٹھنے سہنے کا طریقہ بتلایا جائے، بچے کے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کی جائے، بچے کو یہ بتلایا جائے، ماں باپ اپنے بچے کو یہ بتلائیں، دیکھو بچہ، دیکھو میرے بیٹے، دیکھو میری بٹیا، جب کوئی تمہارے سامنے بڑا گفتگو کر رہا ہو تو اس کے سامنے بات چیت نہیں کی جاتی، اس کے سوال کو جواب نہیں دیا جاتا، اس سے زور سے گفتگو نہیں کیا جاتا، اس کی بے ادبی نہیں کی جاتی، اس کی بے عزتی نہیں کی جاتی، ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں ماں باپ کے اوپر لازم آتی ہے کہ اپنے بچے کے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ اور چوتھی بات جو علماء کرام نے لکھی ہے وہ یہ ہے
کہ بچے کی جسمانی تربیت کا خیال کیا جائے، بچے کے جسمانی تربیت کا خیال کیا جائے، بچے کے بدن کے تعلق سے فکر ہونا چاہیے کہ بچے کو کیا غذا دی جائے، بچے کو کیا کھانا کھلایا جائے، بچے کو کیا فروٹس کھلائے جائیں، بچے کو کیا پھل کھلائے جائیں کہ بچے کے اندر تقویت آئے گی، بچے کا دل مضبوط ہوگا، بچے کا دماغ قوی ہوگا، بچے کا دل مضبوط ہوگا، بچے کا بدن مضبوط ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ماں باپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں کہ بچے کی جسمانی تربیت کا خیال کیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ الٹا سیدھا غذائیں کھائے اور اس کے بدن پر برا اثر پڑے۔ اور اس کے بعد پانچویں جو بات علماء کرام نے میرے عزیزو لکھا ہے، اب عمر بڑھتی جا رہی ہے بچہ یا بچی کی، تو کیا کہا علماء کرام نے کہ اپنے بچے یا بچی پر نظر رکھا جائے، اپنے بچے کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، ہمارا بچہ کس کے ساتھ ٹہل رہا ہے، ہمارا بچہ کس کے گھر کو جا رہا ہے، ہمارا بچہ کس کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں ماں باپ کے اوپر آتی ہے کہ اولاد کی تربیت میں ان پر نظر گڑائے رکھے، نظر رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلط دوستوں کے ساتھ رہ کر، غلط رویوں، غلط دوست احباب کا ساتھ پکڑ کر اپنی زندگی برباد نہ کر لے۔ اور چھٹی جو بات علماء کرام نے میرے عزیزو یہ بات لکھی ہے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ فرمایا کہ گھر کے اندر دینی ماحول کو بنایا جائے۔ جب بچہ دنیا میں آ جائے تو گھر کے اندر اولاً تو شروع ہی سے ہونا چاہیے، لیکن جب کسی بچے یا بچی کی ولادت آ جائے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مزید ہمارے گھر کے اندر دینی ماحول ہو جائے، دینی ماحول بن جائے۔ یعنی ہم کبھی کبھار قرآن کی تلاوت کریں، کبھی کبھار گھر والے اکٹھا ہو کر دین کی باتیں کہیں سنیں، کبھی کبھار ہم گھر میں مشورہ کریں کہ کیا بنے کیا نہ بنے، مشورے سے کام ہونا چاہیے۔ یہ جب ساری باتیں گھر کے اندر چلتی ہے اور بچہ دیکھتا ہے تو وہ ساری بات بچہ ریکارڈ کرتا ہے، اور ریکارڈ کر کر وہ اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم نے ان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بچہ ابھی چھوٹا سا ہے، بچہ ابھی معصوم ہے، بچہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا امتیاز نہیں جانتا، لیکن وہیں میاں بی بی کھڑے ہو کر گالم گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، غلط غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، غلط غلط باتیں استعمال کرتے ہیں۔ اب بھلا بتاؤ میرے عزیزو، بزرگوں، نوجوانوں، یہ چھوٹا سا بچہ جب یہ تمام حرکات اپنے ماں باپ کی دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو میرے عزیزو یہ تمام چیزیں اس کے دل میں اور اس کے دماغ پر نقش ہوتی ہیں، اور جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہی باتیں بچہ بھی کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے الٹی سیدھی حرکت نہ کریں۔ اگر کبھی میاں بیوی میں اونچ نیچ ہو جائے تو میرے عزیزو، جب بچہ گھر کے اندر موجود نہ ہو، بچہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے نکل جائے تو میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں اب سمجھ بوجھ لیں، ایسا نہ ہو کہ بچے کے سامنے ہم لڑائی جھگڑا کرنے لگے۔ اب یہ بات سنتے جائیے کہ بچہ کب بالغ، بچہ کب باغی بن جاتا ہے، بچہ کب ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، بچہ کب ہمارا کہنا نہیں مانتا، تو اس کے تعلق سے چند باتیں علماء کرام نے لکھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بچے کی ہر ضد پوری نہ کی جائے۔ بچہ اگر آپ سے کہتا ہے کہ ابو جان مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ سامان چاہیے، تو میرے عزیزو، والدین پر یہ بات آتی ہے کہ بچے کی ہر خواہش کو، ہر تمنا کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب پوری بات، آپ ہر جب اس کی تمنا کو پوری کریں گے، ضرورت کو پورا کریں گے، تو یہی بچہ کل کو بڑا ہو کر آپ کی باتوں کا انکار کرے گا، آپ کا فرما بردار نہیں رہے گا، بلکہ نافرمان ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسری بات جو علماء کرام نے بتلائی ہے
کہ اپنے اولاد سے بے انتہا پیار و محبت نہیں کرنا چاہیے۔ بے انتہا پیار و محبت کرنا بھی اولاد کے لیے مضر ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ مثلا ابھی بچہ چھوٹا سا ہے، بچہ پڑھنے کو جانے کے لیے تیار نہیں ہے، 7 سال کی عمر ہو گئی یا 9 سال یا 8 سال 10 سال کی عمر ہو گئی، بچہ کبھی کبھار ناغہ کر دیتا ہے یا مسلسل ناغہ کرتا ہے، مدرسے میں جانے کی فکر نہیں کرتا یا جانے کی پابندی نہیں کرتا۔ اگر ماں باپ یہ کہتے ہیں چلو چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے گا پڑھنے جائے گا، تو نہیں میرے عزیزو، یہ پیار اور یہ محبت اس بچے کے لیے نقصان دہ ہے، اس بچے کے لیے مضر ہے۔ تو اس لیے اس وقت پہ اولاد پہ یہ بات آتی ہے کہ بچے کے ساتھ سخت رویہ پیش کیا جائے، بچے کے ساتھ ترشروئی کے ساتھ کلام کیا جائے، سخت لہجے کے ساتھ ڈانٹا جائے، تاکہ بچے کو یہ بھی پتا چلے کہ ہاں کبھی ماں باپ محبت کریں گے اور کبھی سختی کریں گے۔ میرے عزیزو، اسلام میں دونوں بات ملتی ہے کہ اولاد سے محبت بھی کرنی ہے اور اولاد کے ساتھ سختی بھی کرنی ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر یہ دونوں باتیں ہوگی تو میرے عزیزو ہمارا بچہ سیدھی لائن اختیار کرے گا۔ اور اس کے بعد تیسری جو بات علماء کرام نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے سے کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی غلط فعل ہو جائے، تو ہم اپنے بچے کو سخت ترین سزا نہ دیں، اتنی سزا نہ دیں کہ وہ اپنے دل پر بات لے لے۔ بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو جب کسی غلطی کو پا لیتے ہیں تو اس غلطی پہ اتنی سزا دیتے ہیں، اتنی مارتے ہیں اور اتنی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں جو اولاد کے لیے بے حد نقصان ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات ماں باپ ان کو بد دعائیں دے دیتے ہیں۔ تو یہ میرے عزیزو اولاد کے لیے مستقبل میں بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، وقت ہو چکا ہے، باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں گفتگو کی جائے گی۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جو باتیں ہم نے ذکر کی ہے، آپ نے سنا ہے، اس کو عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہم اپنے اولاد کے تربیت کے تعلق سے ضرور خیال کریں۔ آج جو ہمارا بچہ کہنا نہیں مانتا، میرے عزیزو تربیت کا زیادہ دخل ہے۔ اگر تربیت اچھی ہوگی وہی بچہ ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، وہی بچہ اللہ کو پہچانے گا، نبی کو پہچانے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا